رات کا وقت تھا، پہاڑوں کے درمیان کھڑی حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تیز ہوا چل رہی تھی اور حویلی کی کھڑکیاں آہستہ آہستہ چڑچڑا رہی تھیں، جیسے وہ کسی آنے والے خطرے کی خبر دے رہی ہوں۔ یہ وہی حویلی تھی جہاں برسوں سے ایک خاندان رہ رہا تھا، مگر اب اس گھر میں سکون نہیں بلکہ خاموش دشمنی سانس لے رہی تھی۔ زیان حویلی کے اوپری کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر اندھیرے میں جمی ہوئی تھیں، مگر اس کا ذہن ماضی میں بھٹک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ مٹی کی شکل میں بند تھے۔ وہ آج بھی اپنے باپ سارم کی گمشدگی کو نہیں بھولا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس سب کے پیچھے اس کا بھائی ریان ہے۔ زیان خود سے کہتا ہے، اگر وہ اس دن ضد نہ کرتا تو ابو آج ہمارے ساتھ ہوتے۔ میں نے ہمیشہ اسے اپنا دشمن سمجھا، مگر کیا یہ واقعی اس کا قصور تھا؟ یہ کہہ کر زیان کھڑکی بند کر دیتا ہے۔ اسی حویلی کے نچلے حصے میں ریان تیز قدموں سے صحن میں چکر لگا رہا تھا۔ اس کا غصہ اس کے چہرے سے صاف جھلک رہا تھا۔ وہ ہر روز اسی سوال میں جلتا تھا کہ آخر زیان نے کیوں باپ کو گھر چھوڑنے پر مجبور کیا؟ سب کچھ اس کی ہوس وراثت کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیا وہ جانتا تھا کہ ہمارا خاندان اس کی ضد کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا؟ ریان نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا، مگر دیوار سے ٹکرانے والی آواز کچھ لمحوں تک گونجتی رہی، جیسے حویلی نے اس کے درد کو سن لیا ہو۔ پھر ریان کہتا ہے، یہ حویلی ہمیں صبر کرنا سکھا رہی ہے یا سزا دے رہی ہے؟ ان کی ماں انارا وہ دونوں بیٹوں کو ایک ہی چھت کے نیچے رہتے دیکھتی تھی، مگر دلوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ اس رات بھی وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے گھر کو ٹوٹنے سے بچا لے، میرے بچوں کے دلوں سے نفرت نکال دے۔ صبح کا سورج نکلا، مگر حویلی پر چھائی اداسی ویسی ہی رہی۔ ناشتہ دسترخوان پر رکھا تھا، مگر خاموشی اتنی گہری تھی کہ برتنوں کی ہلکی آواز بھی کانوں میں چبھ رہی تھی۔ زیان ایک طرف بیٹھا تھا اور ریان دوسری طرف۔ ریان نے خاموشی توڑی اور کہا، یہ گھر اب میرا دم گھونٹتا ہے، سب کچھ تیرے فیصلوں کی وجہ سے ہوا ہے زیان۔ زیان نے سرد لہجے میں جواب دیا، میرے فیصلوں کی؟ ابو کو کس نے آخری دن اتنا مجبور کیا تھا؟ سچ سننا ہے تو خود کو دیکھ۔ بات بڑھتی جا رہی تھی۔ انارا نے بیچ میں آ کر روکنے کی کوشش کی، مگر دونوں بھائیوں کے دلوں میں جمع زہر باہر نکل چکا تھا۔ بس کرو، تم دونوں میرے بیٹے ہو، تمہیں ایک دوسرے سے نفرت کرنے کا حق نہیں ہے۔ یا اللہ میرے بچوں کے دلوں سے نفرت نکال دے، انہیں ایک دوسرے کے لیے رحم دل بنا دے۔ اسی دوران حویلی کے ایک بند کمرے میں ایک تیسرا وجود موجود تھا، مہروز۔ وہ اس خاندان کا پرانا خادم نہیں بلکہ ایک خاموش گواہ تھا، جس نے وہ سب کچھ دیکھا تھا جو کسی اور کو معلوم نہیں تھا۔ وہ پرانی الماری کے سامنے کھڑا ایک صندوق کو گھور رہا تھا، جس پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے۔ مہروز نے دھیمی آواز میں کہا، اگر یہ راز کھلا تو یہ خاندان ٹوٹ سکتا ہے یا جڑ بھی سکتا ہے۔ میں یہ سب کیسے چھپا سکتا ہوں؟ اب وقت قریب ہے۔ مگر اس کی آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ شام ڈھلنے لگی۔ اچانک حویلی کی بتیاں ایک لمحے کے لیے بجھ گئیں۔ ریان نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور کہا، یہ کیا تھا؟ اسی وقت زیان نے بھی محسوس کیا کہ جیسے دیواروں کے پیچھے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ تم نے سنا؟ اس نے پہلی بار ریان سے سوال کیا، مگر جواب میں صرف خاموشی ملی۔ رات ہوتے ہی عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔
ریان نے اپنے کمرے کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اپنے پیچھے کسی سائے کو حرکت کرتے محسوس کیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کہا، یہ صرف میرا وہم ہے، لیکن وہ سایہ، کیا یہ حقیقت ہے یا جادو؟ اس نے خود کو تسلی دی۔ دوسری طرف زیان نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا اسے پکار رہا تھا۔ زیان، نفرت چھوڑ دو۔ زیان کہتا ہے، یہ حقیقت ہے یا خواب؟ اسی رات مہروز تہہ خانے میں اتر گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے صندوق کھولا۔ اندر ایک پرانا کاغذ اور ایک سیاہ پتھر رکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے پتھر کو چھوا، فضا میں سرد ہوا چلنے لگی۔ مہروز نے کہا، اگر یہ راز سامنے آ گیا تو یہ خاندان جڑ جائے گا یا ہمیشہ کے لیے بکھر جائے گا۔ اب زیان اور ریان الگ الگ کمروں میں بیٹھے تھے، مگر دونوں کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا واقعی ان کے باپ کی گمشدگی ایک حادثہ تھی؟ اس طرح کی مزید سٹوریز کے لیے میرے چینل ریب نور ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔